سے ہم سب لوگ مسجد پاک میں جمعہ شریف کی حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس حاضری کو اپنی برکات کے اندر قبول فرمائے، اور جو اس مختصر وقت میں چند گزارشات کی جائیں، مالک کائنات ہم سب کو سمجھنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے، یہ اسلام کے اندر دو جنگیں ہوئی تھیں، ایک کو غزوہ احد کہا جاتا ہے اور دوسری غزوہ حنین۔ چونکہ اسلامی مہینہ شوال المکرم کا چل رہا ہے، عید کے بعد رمضان شریف ختم ہوا اور رمضان کے بعد جو اسلامی مہینہ آتا ہے وہ شوال کا مہینہ آتا ہے، اسے شوال کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں جنگیں اسی مہینے کے اندر ہوئی ہیں۔ سال کا فرق ہے، ایک 2 ہجری میں ہوئی اور ایک 8 ہجری میں ہوئی، لیکن مہینہ یہی شوال کا ہے۔ تو اس نسبت کے حوالے سے جو غزوہ احد ہے اور غزوہ حنین، ان دونوں جنگوں کے مختصر حالات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کس طرح پھیلتا ہے، اسلام ابتدا کے اندر کن مشکلات کا اس نے سامنا کیا ہے، رسول خدا علیہ السلام نے کس طرح اسلام کے لیے اپنی ذات تک کو قربان کیا ہے، پیش کیا ہے۔ غزوہ احد پہلے ہم اس کو عرض کرتے ہیں۔ غزوہ احد یہ ہجرت کے 3 سال کے اندر یہ جنگ لگی ہے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس جنگ کے اندر رسول خدا علیہ السلام بذات خود تشریف لے کے گئے، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ جس طرح غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، اور اس طرح وہ جنگیں جن کے اندر رسول خدا علیہ السلام بذات خود تشریف لے کے گئے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ ٹوٹل 19 جنگیں ایسی ہیں، اسلام کی 19 جنگیں ایسی ہیں جن کے اندر رسول خدا علیہ السلام بنفس نفسی خود تشریف لے کے گئے ہیں اور خود کمانڈ کی ہے، خود آگے چل کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اس طرح جنگ کی جاتی ہے۔ 19 جنگیں ایسی ہیں، اور ایک لفظ اس جنگ کے باب کے اندر سریہ کا بولا جاتا ہے۔ سریہ وہ جنگ ہوتی ہے جس کے اندر حضور نے کسی صحابی کو لیڈر بنایا ہو اور آگے بھیج دیا ہو اور خود اس جنگ کے اندر نہ گئے ہو، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ کافی زیادہ ہیں۔ ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ غزوہ احد حضور کریم علیہ السلام کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد 3 سال کے اندر یہ جنگ لڑی گئی۔ اس 3 سال سے پہلے جو دوسرا سال گزرا تھا، میں نے جمعہ رمضان شریف کے اندر ایک جمعہ غزوہ بدر پہ پڑھایا تھا، عرض کیا تھا۔ غزوہ بدر یہ 2 ہجری کے اندر واقع ہوا تھا، اور یہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کے درمیان، اور یہ جو احد ہو رہی ہے یہ دوسری جنگ ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان۔ غزوہ احد، غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کافر یہ اس تیاری میں آئے تھے کہ ہمیں جو بدر کے اندر نقصان ہوا ہے، ہمارے جو لوگ قتل ہوئے ہیں، ہمارے جو لوگوں کا مال غنیمت لٹ گیا ہے، اور لوگ صحابہ کرام ہمارا مال و متاع جو مدینہ شریف لے کے گئے ہیں، ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے آج احد کے اندر جائیں گے اور مسلمانوں کو ایسی شکست دیں گے کہ قیامت تک پھر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور اس غزوہ احد کو آگے لے کے آنے والے یا اس کا سبب پیدا کرنے والے مین 3 لوگ تھے۔ 3 لوگ، ایک ابو سفیان تھا جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک مدینہ کے اندر رہنے والا کعب بن اشرف یہودی تھا جو منافق تھا، اور تیسرا اس ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ۔ یہ 3 لوگ اس غزوہ احد کا سبب بنے تھے۔ وجہ کیا ہوئی تھی؟
غزوہ بدر کے اندر جو پچھلے سال رمضان کے اندر جنگ ہوئی تھی 2 ہجری کے اندر، کفار مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سارے سردار وہاں قتل ہو گئے تھے۔ ابو جہل بھی مر گیا، لہب بھی مر گیا، عتبہ شیبہ بھی مر گئے تھے، بڑے بڑے سارے سردار وہاں مر گئے تھے۔ اب جو مکہ کے اندر کافروں کا بڑا سردار بچا تھا وہ تھا ابو سفیان۔ اس نے محسوس کیا کہ بھائی کفر کا جو ہے وہ مشرکوں اور خصوصاً قریش مکہ کی جو ہے وہ عزت پہ حرف آ رہا ہے۔ اس نے چاہا کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، بندے بھی ہم اکٹھے کر لیں گے اور ہم جا کے مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ ادھر مدینہ کے اندر کعب بن اشرف یہودی تھا، اسے اپنی پڑ گئی کہ مسلمان اگر بدر کے اندر کافروں کو اس طرح بڑی شکست دے سکتے ہیں تو ہم یہودیوں کو تو پھر نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ یہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے پورے عرب معاشرے کے اندر جتنے بھی قبیلے تھے ان قبیلوں کے پاس جاتا اور انہیں جا کے اپنا بدلہ لینے کے لیے اکساتا رہتا، طرح طرح کے شعر پڑھتا، طرح طرح کے تانے دیتا، طرح طرح کی باتیں کرتا کہ بھائی بدر کے اندر تمہارا اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، یوں کر دو ہم مدینہ کے اندر بیٹھ کر تمہارے ساتھ ہیں، اگر مدینہ کے اندر حملہ ہوا تو ہم وہاں مسلمانوں کے خلاف تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ کعب بن اشرف کہتا ہے۔ ادھر مکہ کے اندر ابو سفیان تھا اور اس کی بیوی تھی ہندا، یہ ابھی تک کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ حضور کریم علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، یہ مکہ رہتے تھے، مسلمان تھے۔ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کو مکہ کی ساری صورتحال کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر اپنے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ وہ جو سارے اکٹھے ہوئے وہ سارے مل ملا کے 1000 بنا۔ پچھلے سال جو بدر کے اندر جنگ ہوئی تھی وہ 313 تھے، اب اس سال جو سارے اکٹھے ہو رہے ہیں وہ 1000 کا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے مشورہ طلب کیا کہ بھائی مکہ کے کفار مشرکین مکہ قریش مکہ بدلہ لینے کے لیے بدر کا حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہو کس طرح کی تیاری کی جائے، کس طرح کی جنگ کی جائے؟ اور جنگ کی 2 صورتیں تھیں، ایک صورتحال دفاعی صورتحال تھی۔ دفاعی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے قلعے کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، باہر سے آ کے کوئی حملہ کرتا ہے تو اندر سے بندہ بس جوابی کارروائی کرتا رہتا ہے، حملہ نہیں کرتا باہر نکل کے۔ اور ایک جنگ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بھائی وہ آگے آ رہے ہیں، ہم بھی یہاں گھر سے نکل کے باہر میدان کے اندر جنگ کریں گے۔ اب جتنے صحابہ کرام تھے مومن، سچے دل والے، کلمہ پڑھنے والے، منافق بھی موجود تھے، ان کی بھی میں عرض کرتا ہوں، سچے دل والے کلمہ پڑھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جنگ کی جائے مدینہ شہر سے نکل کے باہر۔ اور جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ بھائی دفاعی جنگ لڑی جائے، ہم مدینہ سے باہر نہیں نکلتے اور ادھر مدینہ شہر کے اندر بیٹھ کے ہم ادھر سے دفاع کرتے ہوئے جنگ کرتے ہیں، وہ آئیں گے تو ہم پھر یہاں سے آگے اپنے مدینہ شہر کا حفاظت کا کوئی بندوبست کر لیں گے، باہر نہیں نکلتے۔ سارے صحابہ کرام اور اکثریت صحابہ کرام کی اس طرف تھی کہ باہر نکل کے جنگ کی جائے۔ حضور کریم علیہ السلام نے اکثریت کا فیصلہ مانتے ہوئے باہر نکل کے جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ اور جو میدان ٹھہرا وہ احد پہاڑ کے نیچے میدان تھا، اس میدان کے اندر اسی لیے اس جگہ کو احد کہا جاتا ہے، احد پہاڑ تھا تو وہاں اسی لیے اسے غزوہ احد کا نام دیا گیا ہے، وہاں اس جگہ پہ یہ جنگ ہوئی۔ حضور کریم علیہ السلام کافروں کے پہنچنے سے پہلے احد کے میدان کے اندر پہنچ گئے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضور کریم علیہ السلام جب پہنچے احد کے میدان کے اندر، یہ میدان ہے سامنے، یہ پیچھے احد کا پہاڑ ہے، یہ پیچھے احد کا پہاڑ ہے، یہ سامنے میدان ہے احد کا، اور ادھر سامنے سے مکہ والے آ رہے ہیں۔
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پیچھے پہاڑ تھا۔ اب اس پہاڑ کے ایک جنوب کی جانب ایک وادی تھی، وادی جسے گھاٹی کہا جاتا ہے یا پہاڑ کے اندر سے آنے کا رستہ سمجھ لیں، وہاں ایک رستہ تھا، اور یہاں یہ محتاطاً احتیاطاً حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس گھاٹی کے اندر کھڑا کر دیا۔ حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ بھائی چاہے ہمیں فتح ہو چاہے ہمیں شکست ہو، تم لوگوں نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ یہاں اس طرف سے کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ نے روکنا ہے۔ ادھر میدان بدر کے اندر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچ رہے ہیں، یہاں ایک اور بات بھی سن لیں، وہ جو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا جو کہتا تھا کہ مدینہ شہر کے اندر دفاعی جنگ لڑی جائے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے نکلے باہر، تو یہ جو منافقوں کا سردار تھا اپنے 300 آدمی لے کر الگ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کرنی کیونکہ آپ نے میرے مشورے کو نہیں مانا ہے۔ منافق تھا اور پہلے بھی آنا نہیں چاہتا تھا، اور اسے پتا تھا کہ جو سامنے لشکر آ رہا ہے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ ڈر بھی گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ تم نے میرے مشورے کو نہیں مانا، اس لیے میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ پیچھے کتنے بچے؟ 700۔ پیچھے 700 صحابہ کرام بچ گئے جو احد کے میدان کی طرف پہنچے۔ وہاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 لوگوں کو اس درے پہ منتخب کیا، باقی صحابہ کرام کی بدر کے میدان کے اندر صفیں بنوا دی۔ ادھر سے مکہ کے جو کافر آ رہے تھے، قریش مکہ، وہ ابو سفیان کی لشکر کے اندر 3000 کا لشکر تھا، 3000 کا لشکر تھا، اور پورے عرب معاشرے کے جتنے قبیلے تھے سارے کفار اکٹھے ہو کے آ رہے تھے۔ ان کے پاس عورتیں بھی تھیں ناچنے والی، گانے والی، کھانے پینے کا ساز و سامان پورے طریقے سے موجود تھا، اور ہر سہولت ان کے پاس موجود تھی۔ ادھر مسلمانوں کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال 313 تھے، اب 700 ہیں، ان کے معاشی حالات بھی کیا ہوں گے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نصیحت فرمائی، فرمایا یہ جنگ اور یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ مسلمان بڑی بے دردی کے ساتھ وہاں جنگ کرتے رہے، اللہ کریم نے اپنی جتنی طاقت عطا فرمائی تھی وہ کرتے رہے، اور جنگ بڑی گھمسان کی لڑی۔ اور یہاں تک حدیث طیبہ کے اندر ملتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ ابھی وہ پہلا دن ہی تھا کہ پہلے دن ہی اس 3000 کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اور کفار پہلے دن ہی بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے، پہلے دن ہی بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ عصر کا وقت ہوا، کفار بھاگ گئے تھے، سامنے سے نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ ادھر سارے صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ جب کافر بھاگتے ہیں تو اپنے گھوڑے بھی چھوڑ جاتے ہیں، تلواریں بھی چھوڑ جاتے ہیں، جتنا ساز و سامان ساتھ لے۔ بندہ ویسے بھی کہیں سے ڈر کے بھاگ رہا ہو تو کہتا ہے کہ میں اپنا بوجھ ہلکا کروں کہ بھاگنے میں آسانی ہو، تو وہ جو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں مسلمان صحابہ کرام حضور کی معیت کے اندر سارے مال غنیمت وہ جو چھوڑ کے گئے تھے اکٹھا کر رہے ہیں۔ کوئی گھوڑے کو پکڑ رہا ہے، کوئی ان کے زینوں کو اکٹھا کر رہا ہے، کوئی تلواریں، نیزے، بالے جو مل رہا تھا اکٹھا ہو رہا تھا۔ وہ جو درے پہ 50 لوگ کھڑے تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت کے اندر، ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، مسلمان اب جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے کافروں کے ساتھ مکہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنی جنگی چالوں کے اندر ہی بڑے مشہور تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ یہاں کھڑے تھے لوگ، یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے آئے، 10 لوگ وہاں رہ گئے، انہوں نے اپنے سردار کی بات کو نہ مانا، فراموش کر دیا۔ پیچھے سے آگے پہاڑی کے پیچھے سے خالد بن ولید جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھ چکے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کے اس جگہ میں حملہ کیا جہاں یہ 10 لوگ رہ گئے تھے، باقی 40 مال غنیمت اکٹھا کرنے آ گئے۔
جب حملہ کیا تو وہاں یہ 10 لوگ شہید ہو گئے، 10 لوگ یہاں یہ شہید ہو گئے، اور پیچھے سے آ کے خالد بن ولید نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور ادھر سے جو کافروں کا لشکر بھاگ کے گیا ہوا تھا وہ بھی واپس آ گیا، اور یہاں مسلمان درمیان کے اندر پھنس گئے۔ پھنسے کس وجہ سے؟ اپنی ایک تھوڑی سی سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا بھیا یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور انہوں نے یہاں دیکھا کہ مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، ہم بھی جا کے اکٹھا کرتے ہیں۔ تو یہاں ان الفاظ کے اندر احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک وزیر اعظم تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں مسلمان لوٹ مار کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ بہت ایسا جملہ ہے جو قابل گرفت جملہ ہے، میں نام نہیں لے رہا، لیکن انہوں نے کہا ہے بہرحال ہر جملے کے اندر احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان لوٹ مار کے لیے نہیں آئے تھے بھائی، یہ اللہ کا حکم تھا کہ بھائی تمہیں جو جنگ کے اندر مال غنیمت ملے اس کو تمہارا حق ہے، لے لو، وہ اپنا حق لینے کے لیے آئے تھے۔ لیکن حضور کریم علیہ السلام کے فرمان کو انہوں نے فراموش کیا تھا، کھڑا ہونا تھا، وہ نہیں رکے تھے۔ حضور کریم علیہ یہاں یہ لوگ 10 شہید ہوئے، ادھر سے خالد بن ولید نے حملہ کیا، ادھر سے کافروں نے حملہ کر دیا، مسلمان درمیان میں پھنس گئے۔ یہاں اس پھنسی ہوئی حالت کے اندر مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو گئے، اور انہی 70 کے اندر حضور کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے، اور اسی جنگ کے اندر یہ مشہور ہو گیا حضور کریم علیہ السلام معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ اور حضور کی شکل کے ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہوئے تھے، اور کافروں نے یہ شور مچایا تھا کہ معاذ اللہ حضور شہید ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام اسی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن ایک صحابی نے دیکھا کہ آقا کائنات ابھی زندہ ہیں، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ حضور کریم علیہ السلام زندہ ہیں، اور پھر سارے صحابہ کرام دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ اور اس صورتحال کے اندر جب 70 لوگ مسلمانوں کے شہید ہوئے، حضور کریم علیہ السلام اپنے چند جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ اود پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھ گئے، اود پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آئے، اور حضور کریم علیہ السلام نے وہاں سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اور یہاں بڑی محبت کی دستانیں ہیں جو جان نثار صحابہ تھے۔ یہاں ایک حدیث پاک یہ بھی ملتی ہے کہ کافروں کے تیر آتے تھے، صحابہ کرام ان تیروں کو اپنی کمر پہ تو لگنے دیتے تھے، حضور تک نہ پہنچنے دیتے۔ اس طرح حضور کی طرف حضور کو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، ہم چگرتی و حالہ بنا کے آپ کی حفاظت فرمات کرتے ہیں۔ اور ایسا صحابہ کرام نے پھر کر کے دکھایا تھا، اور ایسے حدیث پاک کے اندر الفاظ ملتے ہیں، ایک صحابی تھے ان کی حالت کمر کی ایسی ہو گئی تھی جس طرح ہمارے جنگل کے اندر سے کے اوپر کنڈے موجود ہوتے ہیں، ان کی کمر کے اوپر اتنے تیر لگ چکے تھے، اور وہ سارے تیر ایک تیر بھی حضور تک انہوں نے نہیں پہنچنے دیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کا ایک جز پہلو یہاں سے نکلتا ہے جو ہمیں محبت مصطفیٰ کا درس دیتا ہے کہ عزت مصطفیٰ، نبوت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ضروری ہے، صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ اپنی جان کو تو پیش کیا تھا، حضور تک آنچ نہیں آنے دی تھی، اور یہ صحابہ